بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی سے خیبر میں شامل کریں گے سب سے پہلے پنجاب کی خبریں. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں محکمہ سوئی گیس نے غریب محنت کش کو 42.5 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا. جی ہاں، خانوال روڈ ملتان کے رہائشی خادم حسین نے بتایا ہے کہ جب اس نے 42.5 لاکھ روپے کا بل دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. اس نے بتایا کہ وہ محکمہ سوئی گیس بل درست کروانے بھی گیا تو اس کا کنیکشن منقطع اور بل کی عدم ادائیگی پر جیل بھجوانے کی دھمکی بھی دی گئی. خادم حسین کے احتجاج پر محکمہ سوئی گیس نے 31,320 روپے کا بل پکڑا دیا. اس کا کہنا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، اتنا بل کیسے ادا کرے. محنت کش نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے اپیل کی کہ اسے انصاف دیا جائے. بصیرپور میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کے باعث جاں بحق ہونے والی خاتون کے لواحقین نے احتجاجی مظاہرہ کیا. نازیہ نوید نامی خاتون کو طبیعت خراب ہونے کے باعث اسے بصیرپورہ کے ایک نجی کلینک میں لایا گیا، جہاں پر میاں بیوی ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کیا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور ہوش میں نہ آئی اور دم توڑ گئی. خاتون کے لواحقین نے کلینک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دیپالپور روڈ بلاک کر دی اور نعرے بازی بھی کی. لواحقین نے الزام عائد کیا کہ میاں بیوی ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے نازیہ جاں بحق ہوئی اور انہیں فوری انصاف دلایا جائے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، جس نے مبینہ غفلت کے مرتکب ڈاکٹر زاہد اور اس کی بیوی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا ہے. جھنگ پولیس نے 1.5 ماہ قبل اغوا ہونے والی 26 سالہ لڑکی کو سیشن جج جھنگ کے حکم پر برآمد کر کے عدالت میں پیش کر دیا. مخبیہ نے عدالت کو پیش ہونے کے بعد بتایا کہ متعلقہ ہے اس کے بھائی ناصر نے کچھ عرصے قبل عالم شیر کی بیٹی انیلا سے پسند کی شادی کی اور اسے لے کر وہ کسی دوسرے شہر چلا گیا. اسی رنجش پر عالم شیر نے اپنے دیگر 5 ساتھیوں کے ہمراہ اسے گھر سے اغوا کیا اور 1.5 ماہ تک نامعلوم مقام پر رکھا اور زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، جبکہ مزاحمت پر تشدد بھی کیا گیا. اس کا کہنا تھا کہ ملزمان نے اس کا جعلی نکاح نامہ بھی بنوا لیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جھنگ مسعود ارشد نے برآمد ہونے والی 26 سالہ نسرین کو اس کی مرضی سے اس کی بہن کوثر پروین کے ساتھ بھیج دیا. اب جائزہ لیں گے فیصل آباد کا، جہاں بچیانہ میں عدالتی بلف نے چھاپہ مار کر زمیندار کی قید سے نوجوان کو بازیاب کرا لیا. پولیس کے مطابق زمیندار لطیف آوان 563 گاف پے کے رہائشی جہانگیر نامی نوجوان سے زبردستی کام کرواتا اور رات گئے اسے زنجیروں سے باندھ دیتا، جس سے نوجوان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی. تمام تر کوششوں کے بعد بھی جب جہانگیر کی رہائی نہ ہو سکی تو نوجوان کی بیوی نے ایڈیشنل سیشن جج ملک ریاض کھوکھر کی عدالت سے رجوع کیا. عدالت کے حکم پر پولیس نے چھاپہ مار کر نوجوان جہانگیر کو زمیندار کی قید سے آزاد کروا لیا. گجرانوالہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 خواتین سمیت 4 رکنی کار چھیننے والے گروہ کو گرفتار کر کے 2 کاریں اور 2 پسٹل جبکہ ایک دوسری کارروائی میں احاطہ عدالت سے کاریں چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے 3 کاریں برآمد کر دیں. گجرانوالہ کے تھانہ قلعہ دیدار سنگھ اور لدھے والا وڑائچ پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے کاریں چھین کر علاقہ غیر میں فروخت کرنے والے نبیل عرف نومی گینگ کے 2 خواتین سمیت 4 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمان میں وقار صابر، اس کی بیوی شکیلہ صابر، ہنی اور پروین زوجہ جاوید شامل ہیں. دوسری جانب تھانہ سول لائن پولیس نے عدالت کے احاطے سے کاریں چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر کے 3 کاریں بھی برآمد کر لیں، جبکہ پولیس نے تھانہ وزیر عباس سٹی کے علاقے حاجی پورہ میں موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والے ملزم عمران سکنا کاموکی کو گرفتار کر لیا. تاہم اس کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اور باتیں گجرانوالہ کی جانب، جہاں آر پی او گجرانوالہ احمد مبارک نے کہا ہے کہ پولیس اور عوام کے تعاون سے ہی جرائم کا خاتمہ ممکن ہے. تھانہ صدر حافظ آباد میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زندگی میں نکھار پیدا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. زندگی سے توازن ختم کر دیا جائے تو ہر جانب بے ترتیبی نظر آئے گی. انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کی سیاست ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جن املاک کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائیوں کی ہوتی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس اور عوام ایک دوسرے سے تعاون کریں تو جرائم کا خاتمہ ممکن ہے. کھلی کچہری میں ڈی پی او عبدالرب چودھری اور دیگر پولیس افسران کے علاوہ عوام بھی کثیر تعداد میں موجود تھے. اس موقع پر آر پی او نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات بھی جاری کیے.
ڈی جی خان کے علاقے بستی رندہ میں سیلاب متاثرین نے حکومت کی جانب سے امداد نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ متاثر نے بتایا کہ سیلاب اور دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے بستی رندہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، جبکہ حکومت اور انتظامیہ نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت اور انتظامیہ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ انہیں ماڈل ولیج میں گھر دیے جائیں گے، تاہم ان کی نہ تو تاحال مدد کی گئی ہے اور نہ ہی ماڈل ولیج میں گھر فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب این جی اوز کی جانب سے بھی ان کے علاقے میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی مدد کی جائے اور دریا کا کٹاؤ بھر کر انہیں دریا پر برد ہونے سے بچایا جائے۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں وطن کارڈ سینٹر پر علاقے مجسٹریٹ کی جانب سے بدتمیزی پر اساتذہ نے کام بند کر دیا۔ وطن کارڈ سینٹر پر کام کرنے والے اساتذہ کے ساتھ علاقہ مجسٹریٹ مہر عبدالعزیز الرحمان نے بدتمیزی کی، جس پر اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے کام بند کر دیا اور اسکول کے بچوں کے ساتھ روڈ پر آ گئے۔ مظاہرین نے مجسٹریٹ کے خلاف نعرے بازی کی اور ہسپتال روڈ کو بلاک کر دیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ علاقہ مجسٹریٹ کے خلاف کارروائی کی جائے، اگر کارروائی نہ کی گئی تو ڈیرہ غازی خان کے تمام اساتذہ طلبہ کے ساتھ اسکولوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے اور وطن کارڈ سینٹر پر ڈیوٹی بھی نہیں دیں گے۔ ٹی ایم اے گجرات نے جی ٹی روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران متعدد دکانیں گرا دی ہیں۔ گجرات میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جی ٹی روڈ گجرات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران سائن بورڈ اور چھوٹے تاجروں کی طرف سے قائم کی گئی تجاوزات گرا دیں، تاہم بڑے ہوٹلز اور پیٹرول پمپس مالکان کی طرف سے قائم کی گئی تجاوزات کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ ایڈورٹائزنگ کمیٹی کے صدر ملک شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ہم نے ویلڈنگ بورڈ اور سائن بورڈ باقاعدگی سے ٹی ایم اے گجرات سے این او سی لے کر لگائے ہیں اور ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بغیر کسی نوٹس کے ہمارے سائن بورڈز اور ہورڈنگز ہٹا دیے گئے ہیں، جو کہ سخت زیادتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب آدمی سے 2 وقت کی روٹی کا نوالا چھینا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹی ایم اے گجرات کی اس غیر قانونی کارروائی کا نوٹس لیں۔ اور فیصل آباد کی صورتحال جہاں قبضہ مافیا پھر سرگرم ہو گیا، متعدد علاقوں کو ملانے والی اہم شاہراہ پر گڑھے ڈال کر آمد و رفت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ کینال روڈ پر ایس او ایس ولیج اور فیصل گارڈن کے نزدیک متعدد آبادیوں اور دیہاتوں کو ملانے والی رابطہ سڑک پر قبضہ گروپ نے 6 فٹ گڑھے ڈال کر 15 روز سے سینکڑوں دیہاتیوں اور آبادیوں کے مکینوں کا آمد و رفت کا رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی قبضہ مافیا نے اسی سڑک پر پختہ 4 دیواری کر کے قبضہ کر لیا تھا، مگر ڈی سی او نسیم صادق کی طرف سے ایکشن لیے جانے پر مافیا ناکام ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود قبضہ مافیا نے ایک بار پھر لوگوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ کینال روڈ کے مکینوں نے ڈی سی او سے مطالبہ کیا ہے کہ رابطہ سڑک کو دوبارہ قابل استعمال بنائیں اور جو مافیا لاکھوں روپے کے قیمتی اراضی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ خوشاب میں ڈینگی وائرس سے آگہی کے لیے مسلم لیگ نون اور پاسبان ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کالج چوک سے شہید چوک تک نکالی گئی، جس میں مسلم لیگ نون اور پاسبان ویلفیئر سوسائٹی کے کارکنوں کے علاوہ اسکولوں کے طلبہ نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ سے متعلق ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی لا علاج نہیں، اس سے ڈرنے کے بجائے ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ واک کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ منڈی سادی گنج میں ڈینگی کے تدارک کے لیے پولیس بھی میدان میں آ گئی ہے۔ تھانہ منڈی سادی گنج کے ایس ایچ او ذاکر حسین نے گرلز ہائی اسکول اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا اور طلباء و طالبات کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی بھی دی۔ بعد ازاں مین بازار میں ٹائروں کی دکان کا وزٹ کیا اور دکان مالکان کو ناکارہ ٹائر ختم کرنے اور ٹائروں میں پانی جمع نہ کرنے کی تلقین کی۔ پولیس کے اس اقدام کو عوامی اور سماجی حلقوں نے سراہا۔ ایس ایچ او ذاکر حسین نے کہا کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور پانی نہ جمع ہونے دیں۔ گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں اور بخار کی صورت میں فوری طور پر ڈینگی ٹیسٹ کروائیں تاکہ بیماری کی بروقت تشخیص کے بعد فوری طور پر علاج ہو سکے۔ اسٹیشن کمانڈر لاہور گیریزن بریگیڈیئر محمد نظیف نے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال لاہور کے ڈینگی وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت بھی کی۔
ब्रिगेडियर मोहम्मद नजीफ के हमरा CMH कमांडर ब्रिगेडियर नसीर अहमद और सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट ब्रिगेडियर नईम नकी भी डेंगू वार्ड का मुआयना किया और वहां जेर इलाज मरीजों की इयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्टेशन कमांडर लाहौर गैरिजन का कहना था कि लाहौर में 12 डेंगू कैंप्स लगाए गए हैं, जिनसे गुज़श्ता एक माह के दौरान 1.5 लाख अफराद मुस्तफीद भी हुए, जबकि डेंगू से शायद मुतासिर 5374 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। उनका कहना था कि डेंगू से मुतासिर अफराद के इलाज के साथ साथ पाक फौज की 35 स्प्रे टीमें गुज़श्ता 20 रोज से कैंट और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में स्प्रे कर रही हैं, जिससे डेंगू के मरीजों में कमी वाक़ई हुई है। बुरेवाला में TMA के ज़ेर एहतमाम हफ्ता सफाई का आगाज हो गया। इस खुसूसी मुहिम के दौरान TMA का अमला शहर की तमाम यूनियन काउंसिलों की मुकम्मल सफाई करेगा। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बुरेवाला के ज़ेर एहतमाम एडमिनिस्ट्रेटर की सरबराही में TMO, चीफ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की ज़ेर क़यादत अमला सैनिटरी ने नवाही आबादी अजीमाबाद से हफ्ता सफाई का आगाज किया। इस खसूसी मुहिम के दौरान TMA का अमला शहर की तमाम यूनियन काउंसिल्स की मुकम्मल सफाई करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद आतिफ डार का कहना था कि शहर और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने से हम एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील दे सकते हैं। जफरवाल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीज के रूप में आने वाले नौसरबाज ने मरीजवान को नशा और जूस पिलाकर 7 अफराद को लूट लिया। जी, अस्पताल भी अब डाकुओं से महफूज नहीं रहे। रात 12 बजे एक नौजवान हैजे के मर्ज मुब्तला होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल हुआ, जिसने अपना नाम मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद अशरफ, उम्र 30 साल, साकिन रजिस्टर्ड बाईपास नारोवाल दर्ज करवाया। ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। मोहम्मद अरशद वार्ड में मरीजों के साथ घुल मिल गया और रात के पिछले पहर बाजार से मिरिंडा जूस और सेब लाकर कैसर, एहसान, इरफान, फरीद और बरकत बीबी वगैरह को खिलाए पिलाए, जिसके थोड़ी देर बाद ही सब बेहोश हो गए और नौसरबाज ने उनके पास मौजूद हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल चुराकर फरार हो गया। बिल्कुल, और मजीद खबरें भी शामिल करते हैं पतोकी के हवाले से, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 4 माह की तनख्वाह न मिलने पर कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि महकमा सेहत के तमाम कामों और सरगर्मियों में नेशनल प्रोग्राम बराए खानदानी मनसूबा बंदी सेहत की शराकत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन हुक्काम बाला की बेहिसी की इंतहा है कि तमाम लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हर किस्म के हालात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कमर बस्ता हैं, को 4 माह से तनख्वाह ही अदा नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुक्काम बाला ने फौरी एक्शन न लिया तो यह एहतजाज मुल्कगीर शक्ल इख्तियार कर जाएगा। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम महंगाई, बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने कहा कि हुकूमत बिजली घरों की निजकारी का जो मंसूबा बना रही है, इससे बिजली मजीद महंगी हो जाएगी और गरीब आदमी पिस कर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि वापडा और बिजली घरों की निजकारी का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे और अगर इस मकसद के लिए इस्लामाबाद तक जाना पड़ा तो जाएंगे। खुर्शीद अहमद ने कहा कि पिछले 2 माह के दौरान 10 कारकुन करंट लगने के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत जल्द अज जल्द उनके वुरसा को मुआवजा अदा करे। सलमान तासीर कत्ल केस के मुजरिम मुमताज कादरी की सजाए मौत के खिलाफ अपील करने वाले वकला के पैनल में रिटायर्ड जज भी शामिल हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की पैरवी के लिए जस्टिस रिटायर्ड मियां नजीर अख्तर और जस्टिस रिटायर्ड नजीर अहमद गाजी के वकालतनामों पर मुमताज कादरी के दस्तखत भी हासिल कर लिए गए हैं। वकला सफाई के पैनल में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ, मलिक रफीक, राजा मोहम्मद तारिक धमियाल और राजा शुजाउर रहमान समेत रावलपिंडी और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान भी शामिल हैं। और अब बलूचिस्तान से कुछ खबरें हैं। वापडा हाइड्रो यूनियन सिब्बी ने पेप्को की मुजवजा तहलील के खिलाफ SDO वापडा ऑफिस के सामने एहतजाजी रैली निकाली। सिब्बी में निकाली गई रैली की क़यादत डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल खोकर ने की। रैली के शुरिका ने SDO ऑफिस में
مین گیٹ تک پیدل مارچ بھی کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد افضل کھوکھر اور دیگر مقررین نے پیپکو کی مجوزہ تحلیل سمیت کمپنیوں کی نجکاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مزدور دشمن اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی کمپنیوں کی نجکاری کی جا رہی ہے اور مزدوروں کو دانے دانے کا محتاج بناتے ہوئے ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ مقررین نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جانا چاہیے۔ سبی میں آل گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے حق میں ضلعی سیکریٹریٹ بولان مارکیٹ سے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی آل گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر جان محمد خجک کی قیادت میں نکالی گئی، جس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جان محمد خجک کا کہنا تھا کہ 5 ماہ قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اساتذہ کے درمیان کامیاب مذاکرات کے باوجود ان کے مسائل کے حل پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے تحت بھرتی ہونے والے اساتذہ کو مستقل کرنے سمیت اساتذہ کے دیگر مطالبات فی الفور منظور کیے جائیں، بصورت دیگر ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر کلات محمد یونس مینگل نے کہا ہے کہ مقامی کھلاڑی اچھا کھیل پیش کر کے اپنے علاقے کا نام روشن کریں۔ جشن کلات سپورٹس فیسٹیول کے افتتاح کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کلات محمد یونس مینگل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کھیلوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے سال 2012 کے لیے سپورٹس فیسٹیول کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل پہلوان شبر خجان بنگلزئی اور فاروق شاہ نے اپنے اپنے کرتب بھی دکھائے۔ شیرجان بنگلزئی نے بالوں سے ٹریکٹر کھینچا، جبکہ فاروق شاہ نے دانتوں سے 2 موٹر سائیکلوں کو روکا۔ ادھر بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ کلات وائٹ اور ینگ سٹارز کلب لسبیلا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جو لسبیلا کی ٹیم نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے جیت لیا۔ اس موقع پر سینکڑوں شائقین نے فنکاروں اور کھلاڑیوں کو داد بھی دی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر محمد یونس کی جانب سے پہلوانوں کے لیے 10,000 روپے اور سوشل ڈیولپمنٹ کی جانب سے 5,000 روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا۔ اور اب صوبہ خیبر پختونخوا۔ پشاور میں وابڈا ہائیڈرو یونین خیبر پختونخوا کی جانب سے تھرمل بجلی گھروں کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پشاور پریس کلب کے سامنے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے وابڈا ہائیڈرو یونین کے صوبائی صدر گوہر تاج کا کہنا تھا کہ ایک تھرمل بجلی گھر سے 5,000 میگا واٹ بجلی حاصل کی جاتی ہے اور اس وقت ملک میں 12 تھرمل بجلی گھر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تھرمل بجلی گھروں سے حاصل شدہ بجلی 5 روپے فی یونٹ پڑتی ہے، جبکہ نجکاری کے بعد یہ 23 روپے یونٹ ہو جائے گی، جس سے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حکومت نے تھرمل بجلی گھروں کی نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا تو ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن مالاکنڈ کی طرف سے ایف اے، ایف ایس سی اور بی اے، بی ایس سی میں نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں تعریفی شیلڈز تقسیم کی گئی۔ مالاکنڈ ایجنسی میں پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے طلباء کو تعریفی شیلڈز دینے کی تقریب ہوئی، جس میں گورنمنٹ ڈگری کالج تھانہ اور ڈگری کالج بٹخلا کے پوزیشن ہولڈر طلباء میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی محمد شعیب خان نے کہا کہ طلبہ یونین کا مقصد ہی تعلیمی اداروں میں امن کی بحالی اور حصول علم پر توجہ دینا ہے، اس لیے پی ایس ایف میں شامل طلبہ بھی حصول علم پر توجہ دے کر باچا خان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں۔ تقریب سے ڈاکٹر سعید الرحمان، بی ایس ایف مالاکنڈ ڈویژن کے صدر حیدر خان اور مالاکنڈ ایجنسی کے صدر ظہور خان نے بھی خطاب کیا۔ اور اب آزاد کشمیر سے خبریں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کشمیری رہنما سید حیدر شاہ غالب کی وفات پر ان کے داماد سے اظہار تعزیت کیا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے مرحوم کے داماد اور سابق وزیر خوراک سید شوکت علی شاہ اور دیگر سوگواران سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پارٹی رہنما سید آغا حسین مغموم اور سردار عبدالخالق بھی موجود تھے۔ اور اب کچھ خبریں سندھ دھرتی سے۔
کنڈکوٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈی ایس پی رحمت اللہ کی اہلیہ جاں بحق ہو گئیں۔ کنڈکوٹ کے علاقے موزہ غریب آباد میں تھانہ اے سیکشن کی حدود میں 2 نامعلوم مسلح افراد نے ڈی ایس پی رحمت اللہ کو گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ان کی اہلیہ 30 سالہ نسرین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے کنڈکوٹ سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں 2 بھائیوں کو اغوا کے بعد کاروکاری کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ بالکل، ملیر سٹی پولیس کے مطابق مقتولین بھائیوں کے باپ سلمان نے تھانے میں اطلاع دی تھی کہ اس کے دونوں بیٹے کل شام سے لاپتہ ہیں، جبکہ اس نے اپنے پڑوسی آصف بلوچ پر شک کا اظہار کیا تھا۔ لہٰذا پولیس نے آصف کو حراست میں لے کر تفتیش کی تو ملزم نے انکشاف کیا کہ مقتول بابر کی اس کی ماموں کی لڑکی سے دوستی تھی، جس کی بنا پر اس نے دونوں بھائیوں کو اپنے 3 ساتھیوں کی مدد سے اغوا کے بعد تشدد کر کے قتل کر دیا اور دونوں کی لاشیں بکرا پیڑی کے علاقے میں پھینک دی۔ پولیس نے مقتول بابر کا موبائل بھی آصف کے گھر سے برآمد کر لیا ہے۔ کراچی سے خیبر تک کے نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہیے۔